سو پہلے یونٹ کا ٹاپک ہے فلاسفی آف اسپیشل ایجوکیشن. اور فلاسفی آف اسپیشل ایجوکیشن کیا ہے؟ دا فلاسفی آف اسپیشل ایجوکیشن claims that each special child is entitled to the support necessary to maximize his her potential. دنیا میں آئے ہوئے ہر بچے کے اپنے اپنے پوٹینشلز ہوتے ہیں، ڈفرنس ہوتا ہے ان کی کیپیبلٹیز میں. ان بچوں کے پوٹینشلز کا صحیح اسیس کر کے پھر ان کے پوٹینشل کے مطابق ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اور خاص طور پہ اسپیشل بچوں کی اسپیشل نیڈز کو کیٹر کرنے کا نام ہے اسپیشل ایجوکیشن. ٹھیک ہے، یہ جو اسپیشل ایجوکیشن ہے یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے دیکھا کہ اس کے بارے میں نظریات بدلتے رہے، اس کے بارے میں اپروچ بدلتی رہی. پہلے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، یہ آپ پچھلے کوڈ میں پڑھ چکے ہوں گے. پہلے اسپیشل بچے خاص طور پر مینٹل ریٹارڈڈ بچوں کے ساتھ عجیب سلوک کیا جاتا تھا. کچھ لوگ ان کو جو ہے وہ پاگل سمجھتے تھے، دیوانہ سمجھتے تھے، فضول سمجھتے تھے، ڈل کہتے تھے، اور ان کو علیحدہ کر دیتے تھے، کمروں میں بند کر دیتے تھے، جنگل میں چھوڑایا کرتے تھے. کچھ لوگ بالکل الٹ جاتے تھے، وہ کہتے تھے ان کے اوپر یہ عیسائی لوگ ہیں، ان سے دعا کرا لو، ان کے اوپر ان کا ہاتھ سر کے اوپر اپنا یہ پھیر دیں گے تو آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، اللہ بلا بلا. نظریات وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے گئے، لوگ سمجھنا شروع ہو گئے کہ یہ مینٹل ریٹارڈڈ بچے مینٹلی سب نارمل ہیں، اور اس لیے چونکہ یہ مینٹلی سب نارمل ہیں اس لیے ان کی کیپیبلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے، اور ان کے کانٹینٹ آف جو ہے کریکولم وہ بھی ان کے مطابقت رکھنا چاہیے، اور اگر یہ ٹرینیبل ہوں تو ان کی ٹریننگ کا بندوبست کرنا چاہیے سسٹمیٹک طریقے سے، سائنٹیفک طریقے سے. یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک تبدیلی ہمیں دیکھنے میں ملی. ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے کہا اسپیشل بچے کی تعریف کے اندر فلاسفی آف اسپیشل ایجوکیشن چھپی ہوئی ہے. فلاسفی آف اسپیشل ایجوکیشن جو اسپیشل بچے کی تعریف ہے اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. اور اسپیشل بچہ کون ہوتا ہے یہ آپ پہلے سیمسٹر سے پڑھتے چڑھے آ رہے ہیں. A special child is the one who is so significantly deviates physically, intellectually, emotionally, and socially from average child of his age in growth and development that he cannot benefit from regular classroom program. Special philosophy of education کی بات کروں گا جو آپ کا پہلا یونٹ ہے کوڈ 3605 کا. اسپیشل ایجوکیشن کی تعریف میں یہ چھپی ہوئی ہے فلسفی کہ کیا اسپیشل بچہ وہ ہوتا ہے جو اپنے ہم عمر بچوں ایوریج بچوں کی نسبت کافی فرق ہوتا ہے اس میں فزیکلی، یعنی جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، جذباتی طور پہ، سماجی معاشرتی طور پہ. وہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ اس کو آپ کے نارمل جو عام کلاس روم میں اس میں اگر بٹھائیں گے تو اس کو فائدہ نہیں ہونے جا رہا. ٹھیک ہے، سو ہماری ایجوکیشن کی اسپیشل بچوں اور مینٹل ریٹارڈڈ کے حوالے سے فلسفی یہی ہے کہ چونکہ ان کی ڈیولپمنٹ ہی مختلف ہے، گروتھ ہی مختلف ہے، اور اس میں واضح ڈیفیشنسی ہے کچھ فیلڈز میں، تو ہمیں ان کے اس فیلڈز میں ڈیفیشنسی کے مطابق ہم نے چلنا ہے اور ان کو جو ہے
ایجوکیٹ کرنا ہے یا ٹرین کرنا ہے، جو بھی کیس ہوگا، یہ آگے ہم بڑھ کے دیکھنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، بلکہ میں یوں تھوڑا سا اور الفاظ کو بدلی کر دیتا ہوں، جب ایک بچے کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے، میں نے کیوں یہ لفظ بدلی کر دیا، اس لیے کہ زندگی کا سفر اس دن سے شروع ہو جاتا ہے جب ایک جوڑا جو ہے میاں بیوی، ان کی وجہ سے بچہ کنسیو ہو جاتا ہے اور ماں کے پیٹ سے بچے کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ سے بچے کا سفر شروع ہو جاتا ہے تو وہ مختلف سمت میں اس کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ ہونی شروع ہو جاتی ہے، 5 کم از کم اس کی سمتوں میں، اس کی ڈائریکشن میں اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے فزیکل، اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ فزیکل ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ the ability to move, see and hear، یعنی وہ سر اس کا بننا شروع ہوا، پھر دھڑ بننا شروع ہوا اور جسم کے اعضاء بننا شروع ہو جاتے ہیں اس کے، اور پھر فزیکل ڈیولپمنٹ کی آگے سب برانچ ہے موٹر ڈیولپمنٹ، وہ پھر اس کے اعضاء حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں، موومنٹ ان کی شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی پیٹ میں آخری ماہ میں شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ تو سائنٹیفک فائنڈنگز یہ بھی کہتی ہیں کہ ایون کاگنیشن بھی کچھ حد تک شروع ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ بڑی دلچسپ قسم کی بھی ریسرچز ہوئی ہیں۔ ایک بچہ خاص طور پہ جو ہے سائیکالوجسٹ کی نگاہ میں بڑی اہمیت اختیار کر گیا، وہ بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا، سوری کریکشن، وہ پیدا ہوتے ہی اس کی ماں مر گئی۔ اب وہ اس نے بڑا ہونا شروع ہوا، ابھی وہ انفنٹ تھا، 5-6 ماہ کا تھا، تو جب وہ رونا شروع کرتا تو چپ نہ کرتا، پھر وہ جو ایک ٹون اس کو سنتا تو چپ ہو جاتا۔ پتہ چلا کہ یہ والی لوری یا ٹون وہ تھی جو اس کی جو مرحومہ ماں تھی، جب وہ بچہ پیٹ میں تھا تو مرحومہ ماں بچے کو ذہن میں لاتے ہوئے کہ جو دنیا میں آ رہا ہے کچھ لوری دیا کرتی تھی۔ اس لوری کے سننے سے بچہ، اب وہ ماں نہیں رہی دنیا میں لیکن وہ ٹون کہیں موجود ہے، اس ٹون کو جب لگایا جاتا تو اس کا وہ سائیکالوجسٹ نے، جو ریسرچرز نے یہ نتیجہ نکالا کہ ایون ماں کے پیٹ میں ہم کچھ آوازیں سن رہے ہوتے ہیں۔ اور مزید اس کے اوپر بات اس لحاظ سے بھی کی جا سکتی ہے، یہاں پہ کچھ شاید اسپیشلسٹ بیٹھے ہوں وہ بھی بتائیں گے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو ماں کی ایموشنل سٹیٹ اس بچے کی صحت کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ اگر ماں خوش ہے یا گھر میں کوئی جھگڑا چل رہا ہے، خاوند میاں کی سیپریشن کا کوئی ایشو ہے یا کوئی اور ایشو ہے، تو اس کا بھی بچے کی صحت پہ اثر ہوتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بچہ جب گرو کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے فزیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی کاگنیٹیو ڈیولپمنٹ جس کا مطلب ابیلٹی ٹو تھنک اینڈ لرن وہ ہو رہی ہوتی ہے، اسپیچ اور لینگویج ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور اسپیچ اینڈ لینگویج ڈیولپمنٹ کا مطلب اس کی ابیلٹی ٹو ٹاک اور ایکسپریس نیڈز اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ پہلے بچہ باتیں لسن کرتا ہے، پھر بچہ وہ باتیں ریپیٹ کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے، پھر بچہ وہ اس کو ریڈ کرنے کی پوزیشن میں آتا ہے، پھر بچہ رائٹ کرنے، یہ اگلی سٹیجز ہیں۔ جب وہ بچہ دنیا میں آ کے کچھ سال آگے بڑھتا ہے تو یہ اس میں ہم یہ اسپیچ اینڈ لینگویج کی ڈیولپمنٹ بھی دیکھتے ہیں۔ پھر ہم اس میں سیلف ہیلپ سکلز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں کہ شروع میں تو بچہ مشکل سے اپنا سر اٹھاتا ہے چند مہینے پہلے، پھر وہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ چیزیں پکڑنا شروع ہو جاتا ہے، پھر کھانا شروع ہو جاتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد وہ اپنے کپڑے خود پہن لیتا ہے، ٹوائلٹ ہیبٹس ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اپنے آپ کو واش کر لیتا ہے،
منہ ہاتھ دھو لیتا ہے. سیلف ہیلپ اسکل, کھانا پکانے کی سٹیج کے بعد کھانا پکانے والی سٹیج بھی آ جاتی ہے. سوشل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ, دا ایبلٹی ٹو ریلیٹ ٹو ادرز, دوسروں کے ساتھ. یہ ساری چیزیں جو اس میں ہو رہی ہوتی ہیں, یہ بچے میں نارمل میں ہر بندہ اس میں سے گزر رہا ہوتا ہے. اب مینٹل ریٹارڈیشن کیا ہوئی جی؟ مینٹل ریٹارڈیشن یہ ہے, اور یہ ڈیفینیشن میں آپ کو دے رہا ہوں, آپ نے پچھلی ورکشاپوں میں جو ہوئی ہیں 3603 3604 اس میں یقیناً آپ نے دیکھی ہوں گی یہ ایگزیکٹلی یہی ورڈز. اکارڈنگ ٹو انڈیویجولز ود ڈسیبلٹیز ایجوکیشن ایکٹ آئیڈیا, آپ نے بڑی بار سنا ہوگا یہ. ان کے مطابق mental retardation means significantly sub-average general intellectual functioning, existing concurrently with deficits in adaptive behavior and manifested during developmental period. میں نے آپ کو وہ سٹیجز کیوں دکھائی ہیں ابھی جو دکھائی ہیں کہ انسان 5 جو ہے نا ڈائریکشن میں کم از کم 5 ڈائریکشن میں موو کر رہا ہوتا ہے جیسے اس کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے. وہ میں نے آپ کو اس لیے دکھائی ہے کہ مینٹل ریٹارڈیڈ ڈیفینیشن بھی اسی سے اخذ کی گئی ہے. کیسے؟ مینٹل ریٹارڈیشن کا مطلب یہ ہے سگنیفیکینٹلی سب ایوریج جنرل انٹلیکچوئل فنکشن. کاگنیٹو ڈیولپمنٹ کی میں نے بات کی تھی نا, کاگنیشن اس کی ہو رہی ہوتی ہے. اور آپ کو اگر یاد ہو, میں دور نہیں جانا چاہتا, اور پیاجے کی تھیوری آف کاگنیٹو ڈیولپمنٹ 4 سٹیجز, سینسری موٹر سٹیج, پری آپریشنل, آپریشنل, کنکریٹ آپریشنل وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مینٹل ریٹارڈڈ بچہ وہ ہوتا ہے. میں بائی دی وے آپ کو وقت آپ کا مجھے پتہ ہے میں نے کیسے استعمال کرنا ہے, میں آپ کو بلا وجہ یہ ریوائز نہیں کر رہا. انہی چیزوں سے آپ کی ایجوکیشن فار مینٹل ریٹارڈیشن نکلنی ہے. کچھ بچوں کی انٹلیکچوئل فنکشننگ کس لیول کی ہوگی تو ان کو کیا ایجوکیشن دی جائے گی. کچھ بچوں کی مسئلہ ابھی ہنٹ دے دیتا ہوں, ابھی بات شروع ہوئی ہے تو مائلڈ ٹو ماڈریٹ اگر انٹلیکچوئل فنکشننگ ہوگی وہ ایجوکیبل ہوں گے. سویئر ٹو پروفاؤنڈ ہوگی تو وہ ٹرینیبل ہوں گے. یہ میں اس وجہ سے میں پیچھے سے اس وجہ سے آپ کو لنک اپ کر رہا ہوں, اور آج پہلا جو ہے نا ڈسکشن ہے ہمارا, میں آپ کو یہاں تک اس لیے لے کے آ رہا ہوں کیونکہ یہ جب تک کہ لنکیج صحیح ڈیولپ نہیں ہوگا, ایک دم آپ سمجھیں گے یہ ایجوکیشن پہ جو ہے نا بات شروع ہوگی ہے, یہ کدھر سے چھلانگ لگا کے کام پہ پہنچ گئے ہم. جب آپ کی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی تو آپ کی انٹلیکچوئل فنکشننگ کو جب ہم نے پچھلے کورس میں اسیس کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ سب ایوریج ہے, ایوریج سے کم ہے. جو جنرل انٹلیکچوئل فنکشن ہے, جو ایک ایوریج بچے کی انٹلیکچوئل فنکشن ہوتی ہے, اس سے سگنیفیکینٹلی کم ہے. خالی ایک بات یہ نہیں ہے انٹلیکچوئل فنکشن. دوسری بات اس میں ڈیفیشنسی ہے, کمی ہے. کس چیز کی؟ اڈاپٹیو بیہیویئر. اس کا اڈاپٹیو بیہیویئر میں کمی ہے. اڈاپٹیو بیہیویئر کیا ہے؟ جو آپ کا شروعات زندگی کی ہو رہی ہے اور آپ زندگی کے منازل طے کر رہے ہیں, 1 سال 2 سال 3 سال, آپ اپنے آپ کو اڈیپٹ کر رہے ہیں, ڈھال رہے ہیں دنیا کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے, دنیا کو دیکھتے ہوئے. کچھ آپ کو باضابطہ طور پہ سکھا رہے ہیں ماں باپ, ایسا کرو ایسا نہیں کرو. کچھ آپ آبزرو کر رہے ہو, ایسا کیا جاتا ہے ایسا نہیں کیا جاتا, تو اس کے مطابق اپنے آپ کو اڈاپٹ اپنے بیہیویئر کو کر رہے ہیں. اگر اس اڈاپٹ کرنے والے بیہیویئر میں بھی کچھ ایریاز میں ڈیفیشنسی ہو, 2 باتیں, انٹلیکچوئل فنکشننگ میں سب نارمل ہو
ایوریج سے کم ہو, اور اڈیپٹیو بیہیویئر میں بھی کافی کمی ہے کچھ فیلڈز میں. اور یہ دونوں نشانیاں آپ کی ڈیولپمنٹل پیریڈ سے پہلے آتی ہیں, اور ڈیولپمنٹل پیریڈ ہے 18 سال کی عمر کا سمجھا جاتا ہے, کچھ 16 کہتے ہیں کچھ 18 کہتے ہیں. سو اس تک اگر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مینٹل ریٹارڈیڈ ہے بچہ. ٹھیک ہے, ابھی جیسے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتایا نا, میں لنک کرنا ہے آپ کے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ لنک کرنا ہے, اور ان بچوں کو میں نے فٹ کرنا ہے مختلف لیولز کے کیٹیگریز کے بچوں کے ساتھ. اس لیے میں یہ تھوڑا سا مجھے تردد کرنا پڑا ہے پیچھے سے لنک کرنے کے لیے. جنرل انٹلیکچوئل فنکشن کیا ہوتی ہے؟ جنرل انٹلیکچوئل فنکشن کو ہم ماپتے ہیں جیسے کہ وزن کو ہم ماپتے ہیں کلوز میں, لمبائی کو ماپتے ہیں میٹرز میں, اسی طریقے سے آئی کیو کو ہم ماپتے ہیں, انٹلیکچوئل فنکشن کو ہم ماپتے ہیں آئی کیوز میں. انٹیلیجنٹ کوشنٹ, یہ آپ کو پچھلے کوڈ میں کسی نے ٹیسٹ کروائے ہوں گے, ویسلر کا ٹیسٹ ہے, سائمن بینے وغیرہ کا ٹیسٹ ہے آئی کیو ٹیسٹنگ کے. اس میں آپ کو کسی نے بتایا ہوگا کہ ایوریج جو ہے وہ 90 سے 110 ہے. ممکن ہے کسی نے بتایا ہوئے 85 سے 115 ہے, دونوں ٹھیک ہیں. کچھ بکس میں وہ ہے, کچھ میں یہ لکھا ہوا. اگر سگنیفیکنٹلی کم مطلب یہ ہے کہ 90-85 سے بھی نیچے 70, اگر یہ اس بات کے اوپر کنسنسس ہے کہ اگر 70 سے بھی بلو ہے آئی کیو تو وہ بچہ ہم 70 سے بلو والے کو ایک اس کا لیے ہم ہماری چیک لسٹ میں کلیئر ہو گیا جی, انٹلیکچوئل فنکشنز تو اس کی سگنیفیکنٹلی سب ایوریج. اب دوسری بات آگے میں نے کہا اڈاپٹیو بیہیویئر. اڈاپٹیو بیہیویئر کیا ہے جی؟ میں نے ذکر بھی کیا تھا. It refers to an individual's ability to meet social requirement of his or her community that are appropriate for his or her chronological age. ہر بندے نے اڈاپٹ ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے اپنی عمر کے مطابق. اب 2 سال کے بچے سے جو ہم اڈاپٹیو بیہیویئر ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ 5 سال والے عمر والے کا نہیں کرتے ہیں. ایوریج ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں 2 سال کا بچہ اگر ٹائلٹ ہیبٹس نہیں بھی ڈیولپ نہ تو وہ ہم کہتے ہیں ایب نارمل نہیں ہے, ان یوزول نہیں ہے. لیکن اگر 4 سال 5 سال کے بچے کی ٹائلٹ ہیبٹس ڈیولپ نہیں ہے اور وہ نہیں سیکھ رہا ٹائلٹ ہیبٹس کے حوالے سے تو پھر کان کھڑے ہونے والی بات ہے. سو اڈاپٹیو بیہیویئر یاد رکھیے گا اس کا تعلق عمر کے ساتھ ہے کہ ہم ایک خاص عمر میں ہم یہ توقع رکھتے ہیں, سپیچ کے حوالے سے یہ توقع رکھتے ہیں, سوشل بیہیویئر کے حوالے سے یہ توقع رکھتے ہیں, اس کے سیلف ہیلپ سکلز کے حوالے سے یہ توقع رکھتے ہیں. اب یہ تفصیل آگے آ رہی ہے کس چیزوں کے بارے میں اڈاپٹیو بیہیویئر, اس کے کنسیپچول سکلز, اس کے سوشل سکلز, اس کے پریکٹیکل سکلز. ابھی 5 منٹ اور مجھے برداشت کریں, اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کوئی سوال ہے تو کر لیں. 5 منٹ اور آپ نے برداشت کرنے ہیں جو جس تسلسل سے ہم چل رہے ہیں. اگلے 5 منٹ میں 6 منٹ میں یہ والا فرسٹ فیز آپ کا ختم کر لوں گا. میں نے جیسے کہا 2 چیزیں, انٹلیکچوئل فنکشننگ, اڈاپٹیو بیہیویئر. انٹلیکچوئل فنکشننگ, اڈاپٹیو بیہیویئر, میں بار بار ہیمر کر رہا ہوں. اب اڈاپٹیو بیہیویئر کی آگے 3 سب سیکشن ہیں اور ہر ایک کے آگے سب سیکشن ہیں. 3 سب سیکشن کے نمبر 1 یہ ہے کنسیپچول سکلز. اڈاپٹیو بیہیویئر میں پہلا ہے کنسیپچول سکل, اس کے کانسیپٹس, تصورات, اس میں تصوراتی مہارتیں, اردو کا لفظ آ گیا جو ان کو خاص اردو کی ٹرمینالوجی چاہیے, تصوراتی مہارتیں. وہ جو ہے وہ کس کس فیلڈ میں؟ لینگویج اینڈ لٹریسی. ہم ایوریج بچے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ
2 سال میں اس کی کتنی ویکیبلری ہوگی, 3 سال میں کتنی ہوگی, 4 سال میں کتنی ہوگی. سنگل جو ہے نا ورڈ بولنا شروع کرے گا کب, پھر وہ سمپل سینٹینس 2 یا 3 ورڈز کا سینٹینس کب بولنا شروع کرے گا, پھر کمپلیکیٹڈ سینٹینس کب بولنا شروع کرے گا. پھر لٹریسی کا مطلب, لٹریسی میں صرف بولنا نہیں ہوتا, لٹریسی میں لکھنا اور لکھا ہوا پڑھنا بھی ہوتا ہے. اس کے جو ہے نا وہ اس کا جو یہ لکھنا اور لکھا ہوا پڑھنا یہ والی مہارتیں یہ آتی ہیں ایڈاپٹیو سکلز میں. پھر ایڈاپٹیو سکلز کے کنسیپچول سب سیکشن میں پھر پیسوں کا کانسیپٹ, اس کو پیسوں کا آئیڈیا ہونا کہ آپ اس کو پتہ ہو کہ یہ روپیہ ہے, یہ 10 روپے ہیں, یہ 100 روپے ہے, 50 روپے ہے, 1000 روپے کا نوٹ ہے, یہ 5000 کا نوٹ ہے. وقت صبح شام رات 2 بجے 4 بجے 3 بجے 10 بجے, ٹھیک ہے, گرمی سردی, نمبر ایک سے لے کے جو ہے نا نمبر کا کانسیپٹ 1 2 3 50 100 200 1000 وغیرہ وغیرہ یہ. اور پھر سیلف ڈائریکشن کہ اس کو وہ جو ہے وہ اپنا مجھے یہاں رکنا پڑ رہا ہے. سیرش سرور, یہ آپ نے کیا لنک اپلوڈ کی ہے؟ میں نے ابھی آپ کو منع کیا تھا, سب کو کہا تھا کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو. آپ کو پہلی میں وارننگ دے رہا ہوں, دوسری وارننگ کے اوپر میں آپ کو گروپ سے ریموو کر دوں گا اور پھر آپ کی ایبسنٹ لگنی شروع ہو جائے گی. اچھا, جی میں کہہ رہا تھا میں نظر رکھتا ہوں چیٹ باکس کے اوپر, اور میں نے منع کیا ہوا ہے کہ کوئی اپنی طرف سے میسج یا ایک دوسرے سے بات نہیں ہوگی تو اس کا کچھ بھی ہو. سیرش, once I have asked you not to upload, so you will not upload. اوکے. سیلف ڈائریکشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ بچہ جو ہے وہ اگر کوئی کام کرنا چاہے یا باتھ روم مثال کے طور پہ جانا چاہے تو اٹھ کے اپنے باتھ روم تک وہ چلا جائے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ اس نے منہ ہاتھ دھونا ہے یا کچھ جو بھی اس کے حاجات ہیں وہ پوری کرنی ہے تو کر کے واپس آ جائے. ایک خاص عمر میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں بچہ بازار میں جائے, بازار سے جو ہے وہ کچھ جو بھی لینا ہے چیز خرید کے اور پیسوں کا حساب رکھ کے واپس آ جائے. یہ ہے سیلف کانسیپٹ, سوری کنسیپچول سکلز. نمبر 2 ہے جی پریکٹیکل سکلز, ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ. پریکٹیکل سکلز یہ اڈاپٹیو سکلز کی دوسری بڑی کیٹیگری ہے. اس میں ہے آکوپیشنل سکلز, یعنی کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر جا کے اس نے جو ہے وہ روزگار وغیرہ کے لیے کچھ اپنے آپ کو تربیت دلوانی ہے اور روزگار میں شامل ہونا ہے. ہیلتھ کیئر, اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. ٹریول, ٹرانسپورٹیشن اور شیڈیول روٹینز. اور پھر سیفٹی, اپنی خیال کرنا کہ کہیں کوئی اپنے آپ کو چوٹ نہ پہنچ جائے, کوئی ایسی چیز نہ کھا لے جو اس کو نہیں کھانی چاہیے, کوئی دوائی کی بوتل پڑی ہوئی ہے وہ نہ پی جائے. اتنا وہ یہ ہر عمر کے ساتھ ساتھ ایک سینس آتا ہے. 2 سال کا بچہ اگر ایک دوائی کی بوتل پی جاتا ہے تو ایب نارمل بیہیویئر نہیں ہے, لیکن ایک خاص عمر کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یوز آف منی کی پہلے بات ہو چکی ہے, اس کے بعد ہے یوز آف ٹیلی فون. اس کی بھی بات ہے کہ جی وہ اس کو دوسروں کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے کوئی کال آ رہی ہے تو اس کو اٹینڈ کرنا یا کسی کو کال کرنا. یہ پریکٹیکل سکلز یا ایکٹیویٹی آف ڈیلی لیونگ. ایکٹیویٹی آف ڈیلی لیونگ ADLs آپ کو اس کے ساتھ اس کا واسطہ پڑے گا. سوشل سکلز, یہ اڈاپٹیو بیہیویئر کا تیسرا سب سیکشن ہے. اس میں ہے
اس بچے کو ریسپانسبل ہونا چاہیے مطلب ایک خاص عمر کے اوپر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچے میں ریسپانسبلٹی آ جائے گی یا اس میں ذمہ داری ہو جائے گی جیسے جیسے بچہ گرو کرتا ہے. اب اسکول کے بچے سے ہم اور لیول کی ریسپانسبلٹی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کا ایک اسکول بیگ ہے, اس میں ہم نے کچھ چیزیں ڈال کے دی ہیں, وہ اسکول لے کے گیا ہے, وہ چیزیں دوبارہ واپس اسی جو ہے نا چھوڑنا ہے, وہ واپس لے کے آئے, بیگ گمانا ہے. کہیں ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو ہو جائے, لیکن یہ اس سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس میں ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. سیلف اسٹیم, اپنی عزت بےزتی کا کوئی کانسیپٹ ہونا کہ یہ بےزتی والی چیز ہے, یہ عزت والی چیز ہے, یہ مجھے کرنے سے جو ہے نا وہ معاشرے میں میرا مقام متاثر ہوگا. گلیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ بھول پن, سادہ ہونا. ذرا بات تھوڑی سی سخت ہو گئی تھی تو میں ہلکے پھلکی ایک درمیان میں بات استاد پرانا کر لیتا ہے, جب تھوڑی سی تلخی گھل جائے تو مٹاس گھولنے کے لیے. بھول پن جو ہوتا ہے وہ ایک خاص حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ بدھو ہو جائے اور اس کو ہر کوئی بدھو بنانا شروع ہو جائے تو وہ جو ہے وہ بڑا غلط ہوتا ہے. ہمارا ایک کلیگ ہوا کرتا تھا, وہ حالانکہ پڑھا لکھا ایم اے پاس, لیکن نسبتاً جو ہے نا وہ اس کو لوگ مذاق بنا لیتے تھے. ایک دن بیٹھا ہوا تو کہنے لگا اس کو ایک شرارتی جو ساتھی بولی گیا, یار تمہیں پتہ ہے یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا یار یہ دیکھو وہ ادھر وارسک ڈیم بنا دیا ہے, وارسک ڈیم میں سے جو پانی گزرتا ہے اور گزر کے آتا ہے اور اس میں سے وہ بجلی ساری نکال لیتے ہیں, اور وہ باقی جو پانی ہے وہ جو بجلی کا اس انرجی کے بغیر ہے وہ آگے بھیج دیتے ہیں. اس میں اب فصلیں کہاں ان کو فائدہ ہونا ہے, اصلی تو اس میں سے انرجی وہ نکال لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, بڑا ظلم ہو رہا ہے, بڑی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. سب لوگ ہنسنا شروع ہو جائے. یہ ایک میں نے آپ کو ویسے لائٹ آن دا لائٹر سائڈ ایک بات بتائی ہے, لیکن جو ایم آر بچے ہیں خاص طور پہ جو مینٹلی سب نارمل ہیں, جو سلو لرنر ہیں, ان میں یہ خاص طور پہ چیز آبزرو کی گئی ہے کہ وہ ان کو لوگ بدھو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور بیچارے وہ بن جاتے ہیں. نیویٹی میں بھی یہی ملتا جلتا ہے گلیبلٹی کے ساتھ. سادہ پن جو ہے نا وہ کسی کام کرنے کے بارے میں اس کو کچھ سمجھ نہ ہونی, ہر چیز کے بارے میں نیو ہے, یعنی اس کو لگتا ہے کہ آج ہی اس نے دیکھی ہے یا اس نے کی. پھر سوشل پرابلم سالونگ, the ability to follow rules, obey laws, یہ سوشل سکلز میں آتا ہے. پھر اوائڈ بینگ وکٹمائز, اس کو کوئی غلط استعمال نہ کرے. عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ان بچوں کو وہ کچھ ڈرگ ٹریفکر بھی ڈرگ ٹریفکنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. ابھی تک جی